السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج انشاءاللہ سورۃ المطففین کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح پیش کی جائے گی۔ آپ سب کا تذکیر بالقرآن کے 7ویں ایپیسوڈ میں استقبال ہے۔ آئیے ہم تلاوت قرآن مجید سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب به الا کل معتد اثیم اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ محترم سامعین، سورۃ المطففین یہ مکی صورت ہے۔ یہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، جبکہ اہل مکہ کے ذہن میں آخرت کا عقیدہ بٹھانے کے لیے ایک کے بعد ایک صورتیں نازل کی جا رہی تھیں، اور یہ وہ زمانہ ہے اس صورت کے نزول کا جب جو لوگ ایمان لے کر آ رہے تھے ان کو ستایا جا رہا تھا۔ گلیوں کے اندر، بازاروں کے اندر، محفلوں کے اندر ان کے ساتھ چھیڑخانی کی جاتی تھی، ان کا مذاق اڑایا جاتا، ان کو پریشان کیا جاتا تھا۔ تو یہ حالات تھے، ان حالات میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اس صورت کا جو موضوع ہے وہ آخرت ہے، اور اس صورت کے اندر جو ایک بڑی خرابی، یعنی معاشرے کے اندر جو خرابیاں پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک بڑی خرابی خاص طور سے جو کاروباری لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، اس کے اوپر سخت تنقید کی گئی ہے اور بہت ہی اس کی مذمت کی گئی ہے اور باز رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اور اس کا لازمی نتیجہ جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ آخرت سے غفلت کے نتیجے میں انسان بہت سی خرابیوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ انہی میں سے ایک یہ خرابی ہے جس کی وجہ سے انسان لین دین میں، معاملات میں اور بہت سی برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور لین دین کو اپنے خراب کر لیتا ہے اور بندوں کے حقوق کو وہ دبا جاتا ہے۔ آدمی کے اندر سچائی اور ایمانداری، امانت داری، دیانت داری اگر پیدا ہو سکتی ہے تو صرف اور صرف وہ اللہ کے خوف سے پیدا ہو سکتی ہے اور آخرت کے ڈر سے ہو سکتی ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی چیز ہے تو وہ دکھاوا ہو سکتی ہے، انسان کا اپنا مفاد ہو سکتا ہے، اپنے کاروبار کو بچانے کے لیے وہ اپنی دیانت داری اور امانت داری دکھا رہا ہوتا ہے۔ لیکن صحیح اور سچی دیانت داری اور امانت داری خوف خدا اور خوف آخرت سے ہی پیدا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ ارشاد فرمایا، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے، جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم کر دیں۔ قرآن مجید کی اور بہت سی آیتوں کے اندر اس کی سخت مذمت کی گئی ہے، جیسا کہ بھی بتایا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر یہ بیماری بالکل پھیلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس قوم کے اوپر عذاب بھی آیا۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو بار بار سمجھایا
اور وہ قوم نہیں مانی تو پھر اللہ کا عذاب ان کے اوپر ٹوٹ پڑا اور وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی وہ قوم۔ تو اگر کوئی بھی اس طرح کی بیماری کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اس سے باز نہیں آتا ہے، تو اللہ کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کسی سے دشمنی نہیں ہے۔ تو جو بھی اس طرح کی بیماری کے اندر مبتلا ہوگا، جو بھی اس معاشرتی خرابی سے نہیں نکلے گا، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا غصہ اس کے اوپر ٹوٹ پڑے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے۔ جس طرح سے وہ قوم تباہ و برباد ہوئی، اسی طرح کا عذاب اس قوم اور اس شخص کے ساتھ بھی ہوگا جو اس بیماری کے اندر مبتلا ہو، جو اس خرابی کو نہ چھوڑے۔ تو آگے فرمایا، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ یہ زندہ کر کے اٹھائے بھی جائیں گے ایک بڑے سخت دن میں، جس دن تمام آدمی رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ دراصل اسلام جس قسم کے انسان بنانا چاہتا ہے وہ اس کے لیے بنیادیں فراہم کرتا ہے۔ ان میں سے ایک کا تعلق خالق سے ہے اور دوسری کا تعلق مخلوق سے ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پہچانتا ہو اور ان تقاضوں کو پورا کر رہا ہو، اسی طرح سے مخلوق کے ساتھ اپنے تعلقات کو درست رکھتا ہو، تو دراصل کامیاب شخص وہی کہلائے گا۔ ورنہ جو نہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کر رہا ہو، نہ بندوں کے حقوق ادا کر رہا ہو، تو ایسا شخص ناکام اور نامراد۔ اسی طرح اسلام جس قسم کا سماج چاہتا ہے، اس کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے حقوق سے زیادہ دوسروں کے حقوق کا نگراں بناتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں بلند مقام اسی شخص کا ہے جو اپنے فرائض اچھی طرح سے انجام دے رہا ہو، لوگوں کے حقوق ادا کر رہا ہو۔ لیکن ایک ایسا شخص ہے جس کے اندر خود غرضی پیدا ہو گئی، جو دنیا کے فائدوں کے چکر میں پڑ گیا، تو وہ دوسروں کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے۔ اس کو صرف اور صرف اپنے حقوق کی پرواہ ہوتی ہے۔ دوسروں کے حقوق کا جب مسئلہ آتا ہے، دوسروں کے حقوق ادا کرنے کا جب موقع آتا ہے، تو اس میں کمی کرتا ہے اور اس کو بڑی عقل مندی سمجھتا ہے۔ تو اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے، اس سے اس کا نقصان ہوتا ہے، دنیا بھی خراب ہوتی ہے اور آخرت بھی خراب ہوتی ہے۔ دنیاوی خرابی یہ کہ سماج اس سے بکھرتا ہے، منتشر ہوتا ہے اور خود اعتمادی اٹھ جاتی ہے، لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے پر سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے اور آپس میں تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اور اس طرح کی بہت سی خرابیاں ہیں جو پیدا ہوتی ہیں، اور یہ خرابی دھیرے دھیرے بڑھتی ہے اور بالآخر پوری معاشرے کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اور آخرت کی خرابی تو ظاہر ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ کے انصاف کا تقاضا یہ ہوگا کہ جس نے بھی جو حق مارا ہو وہ اسے دلایا جائے، جس نے بھی ظلم کیا ہو اس کا بدلہ اس کو سزا دی جائے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے انصاف کا تقاضا یہ ہوگا کہ جس کا حق دبایا ہے اسے اللہ تعالیٰ اس کا حق دلوائیں۔ تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن یہ کریں گے، صحیح فیصلہ ہوگا۔ اب انسان کے پاس اس وقت ہوگا کیا؟ انسان کے پاس اس کے اعمال ہوں گے جو اس نے زندگی میں کمائے ہوں گے، لیکن اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، اس نے روزے رکھے ہوں گے، اس نے حج اور عمرے بھی ادا کیے ہوں گے، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا۔ تو جن کے ساتھ یہ سب معاملات کیے ہوں گے تو وہ پہنچ جائیں گے اور اپنے مطالبات رکھیں گے۔ تو بظاہر یہ شخص جو متقی تھا، پرہیزگار تھا، اس کی نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی اور دوسروں کے گناہ بھی اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ تو کتنا بدنصیب شخص ہوگا وہ جو اس طرح کے انجام سے دوچار ہوگا۔ اس کو ہم اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو بوڑھا ہو گیا ہے اور اس نے جوانی کے اندر ایک سرمایہ اکٹھا کیا تھا، جمع کیا تھا۔ اب بڑھاپے کے اندر اس کو ضرورت بھی تھی، اس کی ضرورتیں بھی تھیں، اور بڑھاپے میں اب اس کے ہاتھ پیر چلنا بھی بند ہو گئے، کما نہیں سکتا ہے۔ اب اس سے اس سرمایہ کو چھین لیا جاتا ہے، تو بتائیے اس کا کیا حال ہوگا۔ تو ایسا شخص بڑا بدنصیب ہے جو آخرت میں اپنی نیکیاں دوسروں کو جو ہے دے ڈالے۔ تو معاملات میں خرابی، دوسروں کے حقوق مار لینا اور لین دین میں بے انصافی کرنا، یہ اس بات کی کھلی ہوئی پہچان ہے کہ اس شخص کے اندر خوف خدا بھی نہیں ہے اور خوف آخرت نہیں ہے، یا تو سرے سے ہی نہیں ہے، یا پھر اس کا عقیدہ آخرت کمزور ہے کہ اس کی زندگی پر اس کا کوئی اثر ہی نہیں پڑتا ہے۔ یہ تو دونوں صورتوں میں اس کو خرابی ہے، ظاہر ہے۔ اور اس خرابی کے ہوتے ہوئے اسلامی زندگی اور اسلامی کردار ہرگز نہیں بن سکتا، وہ کیریکٹر جو مطلوب ہے وہ نہیں بن سکتا ہے۔ اب جو لوگ اسلامی زندگی کی طرف دوسروں کو دعوت دیتے ہیں اور اللہ کے دین کو سربلند کرنا چاہتے ہیں،
دین کو قائم کرنا چاہتے ہیں، تو اگر ان کے اندر ذرا سی بھی یہ خرابی پائی جائے گی تو وہ چاہے جتنی کوششیں کر لیں، چاہے جتنی دوڑ دھوپ کریں، تمام کوششوں کے باوجود وہ ناکام اور نامراد ہی ہوں گے۔ کیونکہ معاملات کی صفائی، لین دین کا معاملہ، دیانتداری اور امانت داری کا معاملہ، یہ وہ پیمانہ ہے، یہ وہ کسوٹی ہے کہ جس سے کسی کے اندر کا انسان ناپا اور پرکھا جا سکتا ہے۔ زندگی کے میدان میں اتر کر اگر کوئی شخص بے لاغ اور بے غرض قسم کی دیانتداری اور امانت داری کا اگر ثبوت دے گا تو ذہن مجبور ہوں گے اس کی بات سننے کے لیے، اس کی باتوں پر غور کرنے کے لیے، دل پسیجیں گے۔ جب لوگ دیکھیں گے قول اور عمل کے اندر یکسانیت ہے اور اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ وہ اس معاملے میں کوتاہ ہے، تو ان کے دل پسیجیں گے، دل نرم ہوں گے، اور جب ان سے ایمان کی بات کہی جائے گی تو شاید وہ اس کو قبول کر لیں گے، شاید کہ وہ اس کے اوپر کان دھریں گے، اور جب وہ یہ ایمان و یقین کا بیج ان کے دلوں کے اندر جائے گا تو ایک تناور اور پھلدار درخت بن کر کھڑا ہوگا، اور پھر کسی طرح کا خوف، کسی طرح کا ڈر ان کو اکھاڑ کر نہیں پھینک سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہرگز نہیں، بلا شبہ بد کرداروں کا نام اعمال سجین میں ہے۔ تو معاملات کی، لین دین کی جو وجہ ہے وہ وجہ بتائی گئی کہ آخرت سے غفلت کا نتیجہ ہے، اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ فرمایا ہرگز نہیں، بلا شبہ بدکاروں کا نام اعمال سجین میں ہے، اور تجھے کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ یہ ایک دفتر ہے لکھا ہوا، اس دن یعنی قیامت کے دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی۔ وہ لوگ جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں اور اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا سوائے ہر اس شخص کے جو حد سے گزرنے والا ہو اور مجرم ہو۔ جب اس کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ آج جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، اللہ اور رسول کو جھٹلاتے ہیں، اللہ اور رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں یا کرتے ہیں، اور آخرت کے انکار کے اوپر تلے ہوئے ہیں، وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اس روش کا خمیازہ بھگتنا نہیں پڑے گا، لیکن یہ ناممکن بات ہے۔ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ ایک دن ایسا آئے کہ جب ظالم اور مظلوم، اچھے اور برے، فرما بردار اور مجرم، دونوں کے دونوں الگ کر دیے جائیں، اور انہیں ان کے کاموں کے اعتبار سے، ان کے کرموں کے حساب سے، ان کے اعمال کے اعتبار سے جزا یا سزا دی جائے اور فیصلہ چکا دیا جائے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ تو یہ انکار کرنے والے لوگ، قرآن مجید کا انکار کرنے والے لوگ، یہ کہتے ہیں کہ یہ تو قصے کہانیاں ہیں جو ہم سنتے سناتے آئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ ان کے دل کی آواز نہیں ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ گناہ کرتے کرتے، ظلم و زیادتی کرتے کرتے ان کے دل سیاہ پڑ گئے، ان کے دل کالے پڑ گئے ہیں۔ بدکاریاں کرتے رہے، حرام خوریاں کرتے رہے، دوسروں کا مال ہڑپ کرتے رہے، لین دین میں ناانصافی کرتے رہے، دوسروں کا مال دباتے رہے، جس کی وجہ سے ان کے دل سیاہ پڑ گئے۔ اب کوئی بات ان کو بھلی نہیں لگتی ہے، جب ان سے کوئی نیک بات، بھلی بات، اچھی بات کہی جاتی ہے تو ان کا دل اس طرف مائل نہیں ہوتا ہے۔ جب آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، کوئی اثر قبول نہیں کرتے ہیں۔ برائی کا یہ خاصہ ہے کہ وہ دل کو بھلائی کی طرف مائل ہونے ہی نہیں دیتی ہے، روک دیتی ہے۔ ہر غلط کام پر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے۔ اگر انسان اس سے توبہ کر لے، رجوع کر لے، اپنی اصلاح کر لے تو یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے، اور اگر نہ کرے ایسا تو وہ بیماری بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ تو اسی کا یہاں پر تذکرہ فرمایا جا رہا ہے، ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون۔ ہرگز ایسا نہیں، یعنی اب تک منکروں کا ذکر کیا گیا تھا، ان کا انجام بتلایا گیا تھا، اب ان حالات کا مختصر اور بہت ہی مؤثر انداز میں نقشہ کھینچا جا رہا ہے جو اہل ایمان کو پیش آئیں گے۔
لیکن اللہ تعالیٰ اس سے آگے بڑھنے سے پہلے اس کو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کلا، ہرگز ایسا نہیں. یعنی آج منکر اہل ایمان کے تعلق سے یہ باتیں کہتے ہیں، یہ کہتے رہے کہ جس طرح سے یہ دنیا کے اندر مصیبتوں میں پڑے رہے، پریشان حال رہے، تو ان کو کبھی کچھ ملنے جلنے والا نہیں ہے. یہ ہمیشہ پریشان ہی رہیں گے، یہ ہمیشہ قلاش ہی رہیں گے، ان کو کچھ نعمتیں ملنے والی نہیں ہیں. اور اہل ایمان سے جو وعدے کیے جا رہے ہیں بس وہ جھوٹ موٹ کے وعدے ہیں، کچھ ملنا جلنا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی، یعنی وہ جو کچھ سمجھ رہے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسے ان کے تصورات جو ہیں بالکل غلط ہیں، اس کی نفی کر دی گئی اور کہہ دیا گیا کہ ہرگز نہیں. نیک لوگوں کا اعمال نامہ علیین میں ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ علیین کیا ہے؟ یہ ایک لکھا ہوا دفتر، مقرب فرشتے اس کی نگرانی کرتے ہیں. بلا شبہ نیک کام کرنے والے بڑی آسائش اور آرام میں ہوں گے، مسندوں پر بیٹھے ہوئے، یعنی جنتوں کی ان نعمتوں کو دیکھ رہے ہوں گے جن کا وعدہ ان سے دنیا میں کیا گیا تھا. آگے فرمایا جا رہا ہے تم ان کے چہروں کو دیکھ کر پہچان لوگے کہ ان پر یہ رونق جنت کی نعمتوں کی وجہ سے ہے. ان کو خالص شراب پلائی جائے گی جس پر مہر لگی ہوئی ہوگی، مہر مشک کی ہوگی. یہی ہے وہ چیز جس کے حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. اس شراب میں تسنیم کا پانی ملا ہوا ہوگا، یہ ایک چشمہ ہے جس کا پانی مقرب بندے پیئیں گے. انسان کو ہم دیکھتے ہیں، انسان کو ذرا دیکھیے کہ دنیاوی فائدے، دنیا کی لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے کیسی کیسی دوڑ دھوپ کرتا ہے، کتنا پریشان ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے بڑھ جانا چاہتا ہے، اور اسی کو وہ کامیابی سمجھتا ہے. جو جتنا آگے بڑھ جائے، جو جتنی دنیا کما لے، جو جتنا پیسہ کما لے، وہ اتنا بڑا کامیاب. انسان کے ذہن و دماغ کے اندر یہ چیز چلتی رہتی ہے. لیکن قرآن مجید کا نقطۂ نظر یہ نہیں ہے. قرآن مجید یہ نقطۂ نظر پیش کرتا ہے کہ دنیا کی کوئی نعمت ہو، بڑی سے بڑی نعمت ہو، وہ دراصل کوئی نعمت ہے ہی نہیں. انسان نعمتوں میں ہے تو آزمایا جا رہا ہے، انسان کو نعمتیں نہیں دی گئیں تو بھی آزمایا جا رہا ہے. انسان کو ہر حال میں آزمایا جا رہا ہے، اس کی آزمائش تو ہر حال میں ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو دولت دے کر آزماتے ہیں تو کسی کو دولت نہ دے کر آزماتے ہیں. کسی کو اللہ تعالیٰ صحت دے کر آزماتے ہیں، کسی کو صحت نہ دے کر اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. کسی کو اللہ تعالیٰ اولاد دے کر آزماتے ہیں تو کسی کو اللہ تعالیٰ اولاد نہ دے کر آزماتے ہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتے ہیں. تو آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ ابدی ہیں، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں. دنیا کی نعمت کتنی بڑی سے بڑی ہو، وہ آخر فانی ہے، وہ ختم ہو جانے والی ہے. تو در حقیقت دنیا کی نعمت کوئی نعمت ہے ہی نہیں. تو انسان کو جو کوشش کرنا چاہیے، انسان کو جو محنت کرنا چاہیے، وہ اس میں کرنا چاہیے کہ وہ آخرت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اچھے کام کرے، نیک کام کرے، بھلے کام کرے، لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کرے، لین دین اپنے صاف رکھے، انصاف کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کے معاملات کو سلجھائے، نپٹائے. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. اس میں انسان کو آگے بڑھنا چاہیے، اس کی انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبے حاصل کر سکے، جنت الفردوس کی اس کو کوشش کرنا چاہیے. تو جب وہ دنیا کے اندر اللہ کے احکامات کو پہچانے گا، اللہ تعالیٰ کی مرضی کو پہچانے گا اور ان تقاضوں کو پورا کرے گا، ان ذمہ داریوں کو پورا کرے گا جو اس کے اوپر ڈالی گئی ہیں، تب اس کو یہ چیز حاصل ہوگی، تب اس کو جنت اور جنت کی نعمتیں حاصل ہوں گی. ورنہ آخرت کا یقین ہی نہ ہو اور آخرت کی فکر ہی نہ ہو تو پھر ظاہر ہے کہ اس شخص کے لیے تو دنیا بھی بیکار ہے، دنیا بھی اس کی خراب ہے اور آخرت تو خراب ہونا ہی ہونا ہے. آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. جو لوگ مجرم تھے وہ ان لوگوں کی ہنسی اڑایا کرتے تھے جو ایمان لائے، اور یہ جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھوں سے اشارے کیا کرتے تھے، اور جب لوٹ کر اپنے لوگوں میں جاتے تو دل لگیاں کیا کرتے تھے، اور جب مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یقیناً یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، حالانکہ یہ کافر ان یعنی مومنوں پر نگراں بنا کر تو نہیں بھیجے گئے. تو آج یعنی قیامت کے دن مومن کافروں پر ہنستے ہوں گے، وہ مسندوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے
کیا کافروں کو ان کے کرتوتوں کا بدلہ مل گیا؟ دیکھیے، نقطۂ نظر سے ہر بات میں بڑا فرق پیدا ہو جاتا ہے. یعنی ایک ہی چیز ہے، ایک نظر میں وہ اچھی ہے اور دوسری نظر میں وہ بری ہو جاتی ہے. نقطۂ نظر کا یہ اختلاف بہت بڑا اختلاف ہے. اس اختلاف کی وجہ سے بالکل دو مختلف رنگوں میں زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. اچھائی اور برائی کے پیمانے بدل جاتے ہیں، نفع اور نقصان کا مطلب بدل جاتا ہے. ایک ہی کام ایک کی نظر میں نفع بخش ہوتا ہے تو دوسرے کی نظر میں نقصان دہ ہوتا ہے. ایک کام ایک شخص کی نظر میں عقل مندی اور ہوشیار مندی کا کام سمجھا جاتا ہے، لیکن دوسرا شخص اس کو بڑا احمقانہ فعل سمجھتا ہے. تو دونوں کے اندر پسند اور ناپسند کا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو دونوں کے مشاغل اسی طرح سے، ایک کسی مشغلے کو پسند کرتا ہے تو دوسرا کسی اور مشغلے کو پسند کرتا ہے. تو اس طرح سے پسند اور ناپسند تبدیل ہو جاتی ہے، بہت بڑا فرق واقع ہو جاتا ہے. ایک شخص ہے جو اپنی صلاحیتوں اور اپنی طاقتوں کو یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ دین کے کاموں میں صرف کرتا ہے، خدمت خلق میں لگاتا ہے، لوگوں کی مدد کر رہا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی نفع نہیں، اس سے بڑا کوئی سودا نہیں ہے، یہ میرے لیے سب سے بہترین مصرف ہے، یہ میرے لیے بہترین مصرف ہے. لیکن ایک شخص ہے اپنی طاقتیں، صلاحیتیں، قوتیں، اپنا وقت مال کمانے میں لگاتا ہے. جتنا مال کما لو اتنا کم ہے. وہی سمجھتا ہے کہ یہ جو وقت ملا ہے میں اس میں مال کما لوں، یہ نفع کا سودا ہے. تو اسی طرح کا جو نقشہ ہے وہ ان آیتوں کے اندر کھینچا گیا ہے، جن کی ابھی تلاوت و ترجمہ پیش کیا گیا. تو ایک طرف تو اللہ کے وہ بندے ہیں جنہوں نے خدا اور اس کے رسول کے ساتھ اطاعت کا اقرار کیا ہے، ان کی زندگیاں محتاط ہیں، وہ حلال اور حرام کے اندر فرق کرتے ہیں، کوئی ناجائز اور حرام کام نہیں کرتے ہیں، وہ کسی کا حق نہیں مارتے ہیں، لین دین ان کے بڑے اچھے اور صاف ستھرے ہوتے ہیں، دیانت داری اور امانت داری اپنی پوری زندگی کے اندر اختیار کرتے ہیں. ان کے اوقات کا ایک بڑا حصہ اقامت دین میں گزرتا ہے، ضرورت مندوں کی دیکھ بھال میں وہ اپنے وقت کو لگاتے ہیں. اگر کوئی برا وقت آ جائے اور اگر ضرورت پڑ جائے تحریک اسلامی کے لیے تو اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اپنا سب کچھ لٹا دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ ہوتے ہیں اصل خدا کے بندے. اور اس کے مقابلے میں دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے سامنے صرف اور صرف دنیا کے فائدے ہوتے ہیں. وہ دنیا کے فائدوں کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، دوسروں کا نقصان ہو تو ہونے دو، ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. دوسروں کے حقوق مار لینا، دوسروں کی زمین دبا لینا، کسی بھی طرح سے دوسروں کو نقصان پہنچا دینا، اس میں ان کو مزہ آتا ہے. اور اپنے وقت کو وہ سیر و تفریح میں لگاتے ہیں، اس میں ان کو مزہ آتا ہے. ان کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کہاں کن کاموں میں گزر رہی ہے، کس طرح گزر رہی ہے. اس کے علاوہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں تو یہی لوگ ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑے بے وقوف لوگ ہیں. اور جب یہ لوگ اہل ایمان کو دیکھتے ہیں تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ کیسے لوگ ہیں، یہ مجبور لوگ ہیں، یہ لوگ بڑے حقیر ہیں، بڑے ذلیل لوگ ہیں، یہ تو بڑے چھوٹے لوگ ہیں، بڑے نکمے لوگ ہیں. تو اہل ایمان کی جو ان کی نگاہ میں وقت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے. حالانکہ دراصل کامیاب تو یہی اہل ایمان ہے. جب کبھی سامنا ہوتا ہے تو چڑھاتے ہیں، ان کے اوپر آوازیں کستے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ عقیدہ ان کا خراب ہے. یہ لوگ سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں. حالانکہ انہیں سوچنا یہ چاہیے کہ کسی کی گمراہی سے انہیں کیا لینے دینا. اگر وہ گمراہ ہیں تو ان کی گمراہی کا وبال ان کے اوپر پڑے گا، لیکن اگر وہ سچے ہیں، راست رو ہیں، راست باز ہیں تو پھر وہ تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بڑے اچھے لوگ ہیں اور بڑے کامیاب لوگ ہیں. تو یہ اس صورت حال کا ایک نقشہ ہے جو اس دنیا میں مومنوں کو پیش آتا ہے. لیکن اس کے برعکس آخرت میں صورت حال ہوگی وہ یہ کہ جو دنیا کے اندر اہل ایمان تھے، جن کو ستایا گیا، جن کو ستایا جاتا ہے، جن کے اوپر آوازیں کسی جاتی ہیں، وہ کل جنت کے اندر ہوں گے، مسندوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہے ہوں گے. اور یہ کافر جہنم کے اندر پڑے ہوئے ہوں گے اور اپنے کرتوتوں کا پھل پا رہے ہوں گے. آج جن پر ہنسا جا رہا ہے کل ان کے اوپر ہنسا جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو آخرت کی رسوائی اور ذلت سے بچا لے اور آخرت کی فکر ہم سب کو ہو جائے. اس کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان آیات پر مزید غور فکر کرنے اور جو باتیں کہی گئی ہیں ان کو سمجھ کر یقین کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور قرآن مجید کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی جو بھاری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ڈالی ہے اس ذمہ داری کو ادا کرنے والے ہم بن جائیں.
آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.